وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم اتوب الیہ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 4 سے 5 آج کا سبق ہے۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اصل میں توحید سے منہ موڑ لیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ ہم نے کتنی ہی امتوں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا تو وہ عذاب کو دیکھ کر پکارنے لگے، حالانکہ اب خلاصی اور رہائی کا وقت نہیں رہا تھا۔ سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 4 لفظی ترجمہ وعجبوا، اور یہ تعجب کرتے ہیں، ان جاءہم، کہ آیا ان کے پاس منذر منہم، انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ڈرانے والا آیا۔ وقال الکافرون، اور منکروں نے کہا، ھذا ساحر کذاب، یہ تو ایک بڑا جھوٹا جادوگر ہے، یا یہ جادوگر ہے جھوٹا۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے کئی معبودوں کو صرف ایک معبود بنا لیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، بے شک یہ بڑی عجیب بات ہے۔ سامعین کرام، سورہ صاد کے مضامین ہیں، توحید کے مضامین ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں اور ہمیں اس میں عبرت ہے، اس سے عبرت لینی چاہیے۔ دیکھنا، یہ میں نے آپ کو شروع دن سے اس سورت کے شروع میں کہہ دیا تھا کہ حالات کو دیکھنے چاہیے کہ کن حالات میں یہ نازل ہوئی۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ حالات جس وقت یہ صورت نازل ہو رہی تھی اور آج کے حالات تقریباً برابر ہے۔ آج بھی ہم اللہ تعالیٰ کے مقصود واحد ہونے پر، معبود واحد ہونے پر، محبوب واحد ہونے پر یقین نہیں رکھتے۔ وہی مضامین ہے سامنے کرام، زیادہ تردد کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ مضامین تو مشرکوں کے لیے ہیں۔ وہی حالات آج بھی ہیں سامنے کرام۔ آج کا جو ہم نے سبق پڑھا ہے، جن آیات کا ہم نے ابھی ترجمہ پڑھا ہے، کہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان میں سے کوئی ڈرانے والا آ گیا، اور کافروں نے کہا کہ بھئی یہ تو جادوگر ہے جھوٹا، جادوگر، ساحر۔ تو سامعین کرام، ملتے جلتے حالات ہیں تقریباً۔ آج بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، یہ آیت سے ہم نے یعنی شروع کس آیت سے کہ عجیبو، تعجب میں ہے کہ ان میں سے کوئی ڈرانے والا آیا ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی سامعین کرام یعنی صحیح بات یہ ہے، اگر حقیقت میں ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ کے الہ واحد ہونے کی خبر دے اور اللہ کے
منزل یا یعنی مقصد حیات کے حساب سے ہمیں خبر دے کہ اللہ ہی ہماری منزل ہے، وہی ہمارا مقصود ہے، وہی ہمارا مقصد حیات ہے۔ اور اے لوگو، اگر تم اللہ کو مقصود واحد نہیں بناتے تو تم تباہ ہو جاؤ گے، تم دوزخ کی آگ میں گر جاؤ گے۔ اور بات بھی یہی ہے سامعین کرام، بات ہو رہی ہے ان جاءہم منذر منہم، کہ ان میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ یہ ڈر کس چیز کا ہے اصل میں؟ اگر آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں تو یہ یعنی پیغمبر جو ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے مخاطب کر کے یہ فرمایا ہے کہ انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، آپ تو ایک ڈرانے والے ہیں۔ تھوڑا سا ٹھہر کے سامنے کرام غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ انذار ہے کیا چیز، منذر، اور یہ ڈراوا ہے کس چیز کا۔ ایک واحد نقطہ ہے سامنے کرام، اور وہ بہت سیدھا ہے، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے، اور وہ یہ ہے، سیدھی سی بات ہے۔ دیکھیں، ایک دکان آپ کرتے ہیں، مثلا کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، دکان شروع کرتے ہیں، اگر اس میں یعنی مثال کے طور پہ آپ نے 2 کروڑ روپے کی انویسٹمنٹ کر دی، اب یہ ہونا چاہیے کہ یہ آپ کو منافع دے۔ اگر وہ یعنی دکان نہیں چلی اور 1 سال میں اس نے اپنا اصل سرمایہ بھی کھو دیا، تو ہم کہیں گے نہیں کہ بھئی یہ تو بالکل کھلا نقصان ہے، کھلا نقصان ہو گیا تمہیں۔ دیکھیں، انسان آیا ہے، اسی مثال کو قائم کرتے ہوئے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد اس کا دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں صاف طور پہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو تمہارے لیے اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے باطن کے لیے، یہ مضمون بڑا اہم ہے، ہماری سمجھ میں بہت مشکل سے آتا ہے، کیونکہ ہم ظاہر دار ہو گئے، دنیا دار بن گئے، ظاہر پرست ہو گئے، تو اس میں یہ بات ذرا مشکل نظر آتی ہے۔ لیکن میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، اخروی فائدے کے لیے، باطنی فائدے کے لیے۔ ہماری روح کو وہ معراج دینا چاہتا ہے، ایک ترقی دینا چاہتا ہے، اتنی ترقی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جا ملیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جب واپس جائیں تو ہماری روح اس قابل ہو کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے دیدار کی وہ تاب لا سکے، اللہ کے قرب کی وہ تاب لا سکے، جنت میں اسے اللہ کا دیدار حاصل ہو اور اللہ سے ملاقات کا شرف وہ حاصل کر سکے، اس لیے آئی ہے۔ لیکن صاف بات یہ ہے سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اگر ہم نے اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا تو سیدھے سیدھے ہماری جگہ پھر ہوگی جہنم میں۔ تو جہنم کیا جگہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بنیادی طور پہ جہنم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی جگہ ہے، یعنی جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا وہ ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، وہی ان کا حسبہم، وہی ان کا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا۔ اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوتا ہے؟ اگر انسان اپنے مقصد حیات کو اپنی منزل نہ بنائے، جس کام کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے وہ یعنی اس کو اپنی منزل نہ بنائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے سامنے کرام، اس میں کوئی الجھاؤ نہیں ہے۔ اور دیکھیں، میں نے آپ کو گزشتہ سبق میں بھی کہا تھا کہ توحید جو ہے وہ جڑ ہے، کامیابی کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اگر کسی نے توحید کا اقرار نہ کیا، اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل نہ بنایا اور اخروی زندگی کو ترجیح نہ دی اس زندگی پر جو دنیا کی زندگی ہے، تو وہ نقصان میں ہوں گے، ان سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا۔ اور یہ کہنی پڑتی ہے سامنے کرام یہ بات، اور بڑے
دکھ کی بات ہے کہ ہم اپنی منزل کو بھلا چکے ہیں، قولاً نہیں عملاً۔ ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے، دنیا کی طرف ہے۔ اب اگر ایسا ہے، آپ یہ خود اندازہ لگا لیں، میں تو کوئی فتویٰ یا وہ دعویٰ نہیں کرتا، آپ خود اندازہ لگا لیں، اگر آپ کا رخ ظاہر کی طرف ہے، دنیا ہی کو آپ اپنی منزل سمجھتے ہیں یا سمجھتی ہیں، تو پھر آپ یہ نہ سوچئے گا کہ میرا ٹھکانہ جہنم میں وہ جنت میں بن رہا ہے، یا میں اپنا گھر جنت میں بنا رہی ہوں یا بنا رہا ہوں۔ نہیں، وہ لوگ جنہوں نے بما نسو اولئک لہم سوء العذاب بما نسو یوم الحساب، او کما قال، ایسی آیت ہے سامعین کرام کہ ان کے لیے بہت برا حساب ہوگا، کیونکہ انہوں نے آخرت کے حساب کتاب کو بھلا دیا۔ آج وہ وقت ہے سامعین کرام کہ ہم نے آخرت کے حساب کتاب کو بھلا دیا ہے۔ بہرحال یہ ساری آیات ہیں، اس میں اپنے لیے عبرت تلاش کریں، یہ نہ دیکھیں کہ یہ کن حالات میں نازل ہوئی، وہ حالات آپ خود آج آپ کے سامنے ہیں۔ مشرکانہ ماحول ہے، مشرکانہ روش ہے، لوگوں کا رخ اللہ کی طرف نہیں ہے، دنیا کی طرف ہے، ظاہر کی طرف ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کے فائدے پر خوش ہو رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاع، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں صرف ایک عارضی چیز ہے۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ ساری باتیں کہتے ہوئے یعنی میں بار بار یہ عرض کر رہا ہوں، اور میرے بعض سامعین ایسے بھی ہیں کہ جو میری اس قسم کی باتوں سے تنگ آ چکے ہیں، بور ہو چکے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں، لیکن میرے پاس کہنے کے لیے اور کچھ ہے نہیں قرآن کے سوا، اور قرآن کے جو مضامین اس بارے میں آتے ہیں تو میں اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں کہ میں اس کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کروں، اس کے آئینے میں اپنی زندگی کو دیکھوں، یا آپ کو یعنی دکھاؤں کہ بھئی یہ آیات ہیں اور اس میں آپ اپنا چہرہ دیکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی اور چارہ کار بھی نہیں ہے نا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں، دیکھیں آج کا مضمون کیا ہے؟ عجبوا ان جاءہم منذر منہم۔ ایسا آدمی اگر کوئی ہمیں آخرت کی طرف دعوت دے اور اللہ کی طرف دعوت دے، ہمیں کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ اور یہ میرے ذاتی مشاہدات ہیں سامعین کرام، بہت سے لوگ مجھ سے الجھ پڑتے ہیں کہ بھئی یہ جس طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، اس طریقے سے تو دنیا ہم سے چھوٹ جائے گی، ہم اکیلے ہو جائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہوتا سامعین کرام، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو ایک تصور ہے، یہ تو ایک ذہنی اختراع ہے جو آپ سوچ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب کے مطابق ضرور دے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے کافی اور شافی ہو جائے گا۔ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے، یقیناً کافی ہے۔ تو بات یہ ہے سامعین کرام کہ ہم نے یعنی اس طریقے سے ہم نے اپنے لیے یعنی رکاوٹیں پیدا کر لی ہیں ظاہری طور پہ، اور ہمیں تعجب معلوم ہوتی ہیں، یہ ساری باتیں تعجب معلوم ہوتی ہیں۔ وہ آپ دیکھ لیں، میں آپ کو یہ باتیں کہہ رہا ہوں، لیکن ہم یعنی درس قرآن کی جو آپ سائٹس ہیں یوٹیوب پہ آپ دیکھ لیں، ان کے کتنے ویورز ہیں۔ جو علماء آپ کو فرقوں میں تقسیم کرتے ہیں، اختلافی مسائل پہ بات کرتے ہیں، ان کی ہزاروں میں تعداد ہے، اور یہ اس کے ویورز کی تعداد جو ہے وہ ڈبل فگر یا 2-3 فگر سے آگے نہیں بڑھتی۔ 200 قاری ہیں، 200 سننے والے ہیں، 300، اور ان کے جو اختلافی مسائل کو ہوا دے رہے ہیں ان کے ہزاروں ہیں۔ جو مناظرے کر رہے ہیں، بلا وجہ کے مناظرے کر رہے ہیں، ایک دوسروں پہ یعنی سخت الفاظ اور بد اخلاقی کی زبان استعمال کر رہے ہیں مناظرے کر کے، اور دوسرے کو مشرک سمجھتے ہیں، ان کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں ہے۔ اور پھر ان کے تبصرے جو ہیں، اور وہ یہ ہے، یہ کیا کچھ عجیب سا معاملہ ہے۔ یا جو
یعنی قصے کہانیاں صرف آپ کے لیے بیان کرتے ہیں، مزے لے لے کے یا چٹخارے دے دے کے آپ کو یہ لوریاں سناتے ہیں، تو ان کی تعداد بھی ہزاروں میں ہے۔ قرآن ہے نصیحت، اصل میں قرآن ہے سامنے کرام، یہ اصل نصیحت ہے، یہ جڑ ہے، یہ ذکر ہے، نصیحت ہے، اس پہ ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں۔ اچھا، بہرحال وَعَجِبُ أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُم، انہوں نے تعجب کیا، اور تعجب ہم بھی کرتے ہیں، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری چیزوں کو سے ترک دل سے سارے معبودوں کو رخصت کر کے ایک اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ لیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تعجب آج بھی ہوتا ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ قال الکافرون ھذا ساحر کذاب، کافر کہتے ہیں کہ یہ تو جادو ہے اور یہ جھوٹا ہے۔ ایک تو ساحر ہے، اس زمانے میں چلیں یہ بات ہو رہی تھی کہ لوگ متاثر ہو جاتے تھے، اور وہ لیکن کذاب کی میں بات کر رہا ہوں۔ یہ کلام جو ہے عملاً اس کو ہم جھٹلا رہے ہیں، جو اس کے پیش کرنے والے ہیں ان کو بھی ہم جھٹلا رہے ہیں، جھوٹا سمجھتے ہیں انہیں، ان کی باتوں پہ کان نہیں دھرتے۔ تو تقریباً یہ حال ہماری بھی ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے ہمارے تمام معبودوں کو مکس کر کے ایک معبود بنا لیا ہے؟ یعنی ہم تو بہت سے معبودوں کی یہ بارش کا رب ہے، یہ کھانا، اور یہ جو ہے یہ فلاں اور یہ فلاں اور یہ فلاں، تو اسی طرح ہم سامنے کرام ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یہ چیز جو ہے آج بھی دیکھیں، ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہ الہ واحد کا تصور جو ہے، یہ جب میں بات کرتا ہوں نا سامنے کے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ یہ اس کا مقصد ہوتا ہے سامنے کرام، کہ اللہ کے سوا نہ کوئی مطلوب ہے، نہ محبوب ہے، نہ مقصود ہے، اور نہ معبود ہے۔ اس پہ میں آپ کو یعنی زور دے رہا ہوں اس بات پہ کہ الہ واحد جو ہے وہ اس قسم کا، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار تھی وہ یہی تھی کہ تم کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو یہ اللہ کو الہ واحد بنا لینا، یہ ہماری سمجھ میں، آج مسلمان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں ہاں نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکاتیں بھی دیں گے، لیکن دنیا کی بھی ایک حقیقت ہے، اور یہ میری بیوی ہے، یہ میں ہوں، یہ میری ذات ہے، یہ میرا رکھ رکھاؤ ہے، یہ میری پوزیشن ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میرے شوہر ہے، پھر ان سے ہم نے دل لگا لیا ہے۔ دیکھیں محبتیں جو ہیں یہ انسان کو، غیر اللہ کی محبت انسان کو مشرک کے درجے میں لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ بات آپ کو خوب غور سے سننی چاہیے، اور یہ بات میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، قرآن سے یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، اور وہ ان سے محبت کرتے ہیں جتنی محبت وہ اللہ سے کرتے ہیں، اور ایمان والے جو ہیں وہ خالص اللہ سے محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہم نے اپنے دامن دل کو غیر اللہ کی محبت کے کانٹوں سے سجا لیا ہے۔ یہ تو یعنی ہمارا دل ان کانٹوں میں الجھ کے رہ گیا ہے، ما سوا اللہ کی محبت کے کانٹوں میں ہمارا دل الجھ کے رہ گیا ہے۔ آپ دیکھ لیں نا، میں بڑے
یعنی وثوق سے بات کہہ رہا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رکھی ہیں سامنے کرام۔ تو یہ بات جو ہے، جو قرآن کی بات ہے، جو توحید کی بات ہے، الہ واحد کی بات ہے، وہ آج ہماری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ کافرانہ روش کو ہم نے اپنا لیا ہے۔ ایک بات بالکل آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے، اپنی دیکھیں، جب تک بیماری کا آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو پھر علاج کیسے کروائیں گے، یہ ساری باتیں جو میں بیان کر رہا ہوں سامنے کرام، کل آج میں ظاہری طور پہ ہوں، ہو سکتا ہے میرا ظاہری طور پہ کل وجود اور یقیناً نہیں ہوگا، ایک وقت ایسا ہوگا کہ میری تصویر آپ کے سامنے ہوگی لیکن میں نہیں ہوں گا اس دنیا میں، اپنے رب کے پاس چلا جاؤں گا۔ لیکن یہ ہے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ حقیقی باتیں ہیں، اور یہ اس میں کوئی تصنع نہیں ہے، کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ قرآن میں اپنی طرف سے نہ کوئی ملاوٹ کر رہا ہوں، نہ کر سکنے کی جسارت، اور نہ اس کے متعلق کوئی سوچ سکتا ہوں کہ میں اپنے نظریات آپ کو پیش کروں اور اپنی طرف سے کچھ گھڑی گھڑائی باتیں جو ہے، یہ تو ابھی وہ آئے گا نا، ان ھذا لشیء یراد یا اختلاق، کہ ان ھذا الا اختلاق، یہ گھڑی بھی بات ہے، ما سمعنا، بہرحال اس کی بات کرتے ہیں۔ تو بہرحال اجعل الآلہۃ الہا واحد ان ھذا لشیء عجاب، بڑی تو یہ بات آج بھی ہمیں کچھ عجیب سی لگتی ہے کہ ایک اللہ سے ہم اپنا تعلق جوڑ لیں اور غیر اللہ کی محبتوں کو دل سے نکال لیں۔ دیکھیں، میں ترک دنیا کا مشورہ آپ کو ہرگز نہیں دے رہا سامنے کرام کہ آپ ترک دنیا کر لیں یا چھوڑ دیں سب کچھ، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ دنیا جو ہے یہ آلات ہیں، اس کو ہم نے استعمال کرنا ہے، اپنے جسم کو استعمال کرنا ہے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے اپنے جسم کو استعمال کرنا ہے، جسمانی قوتوں کو، اپنے مال کو استعمال کرنا ہے، ظاہری قوتوں کو استعمال کرنا ہے، اور پھر آپ نے اپنے تمام یہ جو آپ کے پاس وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ان کو آپ نے استعمال کرنا ہے بہتر طریقے سے تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں، یہ مقصد ہے۔ ترک دنیا جو ہے، ایک بات میں بالکل واضح طور پہ کہہ دوں کہ ترک دنیا اسلام میں نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ ہو سکتا ہے میری مستقل قاری جو ہے کبھی میری اچانک، یعنی جو مستقل قاری وہ سامعین نہیں ہے مستقل، ہو سکتا ہے وہ کہیں میری اچانک کسی بات کو سن کے کہ بھئی یہ تو ہمیں ترک دنیا کی تعلیم دے رہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دیکھیں، دنیا جو ہے وہ اسباب ہیں اور وسائل ہیں۔ روح جب تک اکیلی تھی وہ رب تک عروج نہیں حاصل کر سکتی تھی۔ رب تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے جسم دیا ہے، اسے وسائل سے نوازا ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور سارے دیگر ہمارے اسباب و ذرائع جو ہیں، یہ دنیا ہماری جو بھی ہے ہمارے پاس، یہ اسباب ہیں اور وسائل ہیں۔ ان اسباب کو ہم نے استعمال کرنا ہے رب سے ملاقات کی تیاری کے لیے، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، ترک دنیا نہیں کرنا۔ دیکھیں، اسلام کا تقاضا، اگر میں آپ کا وقت بچا لوں اور مختصر الفاظ میں کہوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم دل سے ایک اللہ کی محبت کے قائل ہو جاؤ، ایک اللہ سے محبت کرنے لگو، ایک اللہ سے تعلق جوڑ لو، دلی تعلق۔ ولیجہ کے الفاظ آئے ہیں قرآن میں اس بارے میں، قلبی دوست۔ اللہ کو اپنا دوست بنا لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، اور غیر اللہ سے تعلقات منقطع کر دو، غیر اللہ سے تعلقات منقطع کر دو۔ اگر تم ایسا کر دو گے تو تمہاری اس میں نجات ہے۔ سامنے کرام، تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اور اس میں کوئی یعنی کوئی غلو نہیں ہے، یعنی حد سے میں تجاوز نہیں کر رہا، قرآن کے مضامین سے میں باہر نہیں جا رہا، بلکہ کوشش یہ کر رہا ہوں عین قرآنی تصور آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو یہاں اجعل الآلہۃ الہا واحدہ،
ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ دیکھیں ایک کافرانہ خیال ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ آج اس خیال کو ایک عجیب چیز سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیا جائے، ایک اللہ سے اپنا، صرف اللہ کو منزل بنا کے ایک اللہ سے تعلق جوڑ لیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کو لوگ کچھ عجیب سا تصور کرتے ہیں۔ جہاں تک میری میں اپنی بات کر رہا ہوں اور جو بات چیت ہوتی رہتی ہے میری لوگوں سے، تو لوگ اس تصور کو کچھ عجیب سا تصور کرتے ہیں کہ ایسے تو ہم معاشرے سے کٹ جائیں گے، دنیا سے کٹ جائیں گے۔ بھئی کہاں کٹیں گے؟ تمہیں کون کہہ رہا ہے کہ دنیا سے اپنا تعلق چھوڑ لو یا دنیا والوں سے قطع تعلق کو؟ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے سامنے کرام، حقیقت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دنیا، آپ کو میں نے کہا کہ دنیا کو استعمال کرنا ہے، اور دنیا کو استعمال کر کے آپ نے اخروی منازل جو ہے وہ حاصل کرنی ہے۔ تو یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اس کو عجیب کہ صرف اللہ کے ہم کیسے ہو جائیں، کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اور لوگ اصل میں اپنا نقصان بھی سمجھتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے سامنے کا، ایک اللہ سے تعلق جوڑنے کو انسان، عام لوگ جو ہے اس میں اپنا نقصان تصور کرتے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ کل کی بھی بات تھی اور آج کی بھی وہ بات ہے۔ 1500 سال پہلے بھی یہی بات تھی اور آج بھی یہی بات ہے۔ ہم باوجود اس کے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن اس صرف للہیت کے مطابق زندگی گزارنے کو ہم عجیب چیز تصور کرتے ہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، انہوں نے تعجب کیا کہ آیا ان کے پاس ڈرانے والا انہی میں سے۔ قال الکافرون، کافروں نے کہا، ھذا ساحر کذاب، یہ جھوٹا جادوگر ہے۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے بہت سے معبودوں کو سے ایک معبود بنا لیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت عجیب چیز ہے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَٰذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ And they marveled that a warner has come to them from among them. The disbelievers said, this is a lying magician. أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ۔ Did he turn all the gods into one god? This is something strange. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔